ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، سب کی وجہ کیا ہے؟ غفلت ہے، بے دھیانی ہے۔ روڈوں پر لکھا رہتا ہے نظر ہٹی درگھٹنا گھٹی، جی چوکا دھیان گئی جان، کہ آدمی کا دھیان پہلے چوکتا ہے، دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے، پھر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو غفلت جو ہے یہ ساری بیماریوں کا اڈا ہے، جی، اور اللہ کی یاد ساری بیماریوں کا علاج ہے، جی۔ پھر دل کی صفائی، پورے جسم میں دل کی مثال بادشاہ کی طرح ہے، اور دل کی صفائی کا بڑا راستہ اللہ کی یاد ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ تو کسی چیز کو زنگ لگ جاتا ہے تو وہ جام ہو جاتی ہے، چلتی نہیں ہے، جی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ دلوں کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ تو 3 باتیں فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک تو فرمایا قرآن پاک کی تلاوت، ایک اللہ کا ذکر، اور ایک موت کی یاد، جی۔ جتنا آدمی اپنے مرنے کو یاد رکھے گا اور قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کی یاد میں لگے گا، اتنا اس کا دل پاک اور صاف ہوگا۔ پھر فرمایا دل کی مثال آئینے کی طرح ہے، آئینہ جتنا صاف شفاف ہوگا اتنا اس پر عکس، فوٹو، تصویر صحیح بنے گی، اور دھندلا ہے تو جی تصویر صاف نہیں آئے گی۔ تو ایسی فرمایا دل کی مثال آئینے کی طرح ہے، جتنا یہ پاک اور صاف ہوگا اللہ کی معرفت کا انعکاس ہوگا، یعنی اللہ کی پہچان نصیب ہوگی دلوں کی صفائی پر، جی۔ پھر سارے جتنے احکامات ہیں ان کے ساتھ شرائط ہیں، وقت کی، جی، حیت کی، جیسے نماز کے لیے وضو ضروری ہے، جی، قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، اور اس کے جو ارکان اور اذکار اور احکام ہیں اس کو پورا کرنا ضروری ہے، جی۔ روزے کے لیے بہت ساری ضرورت، دن بھر بھوکا رہنا ہے، صاحب خواہشات سے بچنا ہے۔ حج کے لیے جو ہے وہ جانا پڑے گا مکہ، خرچ کرنا پڑے گا، جی، زکوٰۃ کے لیے مال دینا پڑے گا، لیکن روزے کے لیے، ذکر کے لیے کیا شرط ہے؟ جی، آدمی ناپاکی کی حالت میں بھی ہاں اللہ کو یاد کر سکتا ہے، بے وضو ہے، بیٹھے لیٹے، بلکہ اللہ تعالیٰ شانہ نے تعریف فرمائی قرآن پاک میں کہ یہ وہ لوگ ہیں عقل والے جو کھڑے بیٹھے لیٹے، جی، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ایسوں کی اللہ نے قرآن میں تعریف فرمائی۔ اس لیے میرے بزرگوں، اس سے بڑی غفلت ہے، جی۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ملک کے پرانوں میں کہا تھا کہ ذکر کی، اخلاص کی، دعاؤں کی، سنتوں کے اہتمام کی ہمارے ساتھیوں میں بڑی کمی ہے، اور اس کی وجہ سے سارے مسائل ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ نظر ہٹی تو درگھٹنا گھٹی، جی، دھیان آدمی کا چوکتا ہے اور پھر جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں سب طے کریں کہ انشاءاللہ اللہ کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ پھر اللہ ہمارے ایسے ہیں کہ ہم ان کو بھول جائیں، جی۔ سر سے پیر تک، صبح سے شام تک، زمین سے آسمان تک، سب کچھ کس نے دیا ہے؟ جی، اللہ نے دیا ہے۔ تو اللہ کو بھول جائے، کوئی کچھ دیتا ہے تو آدمی اس کو یاد رکھتا ہے۔ صاحب یہ گھڑی میرے ماموں نے بھیجی ہے سعودی عرب سے، جی، چشمہ ریبن کا امریکہ سے میرے چچا نے بھیجا ہے۔ تو چشمہ آدمی دیکھے گا تو کس کو یاد کرے گا؟ بھیجنے والے کو یاد کرے گا، نہیں کرے گا؟ صاحب یہ پین شیفرڈ کا ہے اور فلاں نے، میرے رشتہ دار نے مجھ کو بھیجا ہے، تو پین دیکھ کر اس کو یاد کرے گا، چشمہ دیکھ کر، گھڑی دیکھ کر دینے والے کو یاد کرے گا۔ اور اللہ کے علاوہ کسی نے کیا دیا ہے ہم کو؟ کوئی کچھ دیتا بھی ہے تو وہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے دیتا ہے۔ خدا بند عالم کے قربان میں کرم ہے جن کے لاکھوں ہر آن میں، کروڑوں نعمتیں اللہ نے دی ہیں، گن ہی نہیں سکتے ان کی نعمتیں۔
تو ان کو بھولنا کتنا عجیب بات ہے کہ اللہ کو بھول گئے، اللہ یاد نہیں رہا جس نے سب کچھ دیا ہے۔ پھر پوری کائنات رچائی بسائی ہمارے لیے کہ دیکھو میں نے کیا کیا بنایا ہے تمہارے لیے، ساری دنیا اللہ نے ہمارے لیے بنائی اور ہم کو اپنے لیے بنایا ہے۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی، سمجھایا کہ اس کا ثبوت کیا ہے کہ سب ہمارے لیے، ہم اللہ کے لیے۔ تو کہا دیکھو پوری دنیا میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں اور انسان کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ جی مثال دی انہوں نے کہ بھئی سورج کو ختم کر دیں دنیا سے تو کس کا نقصان ہوگا؟ جی حضرت جبرائیل کا۔ کس کا نقصان ہوگا؟ ہمارا ہوگا کہ صاحب سورج ہی غائب ہو گیا تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کتنا لائٹ بل آئے گا۔ کچھ لوگ سو رہے ہیں اندھیرے، اثر بعد بھی سوتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں بھائی جاگ رہے ہیں نا سب۔ سورج غائب ہو گیا تو پوری دنیا پریشان ہو جائے گی۔ یہ جتنی ہریالی ہے دنیا میں، اس میں اللہ نے سورج کا دخل رکھا ہے۔ جی بڑے بڑے کام اللہ نے سورج کے ذمہ دیے ہیں، تو ساری دنیا پریشان ہو جائے گی۔ چاند ختم ہو جائے تو پوری دنیا، یہ مد و جزر، لو ٹائیڈ ہائی ٹائیڈ آتا ہے سمندر میں، اور پھلوں کے پکنے میں، کھیتیوں کے تیار ہونے میں اللہ نے چاند کی خدمت رکھی ہے۔ جی ساری دنیا کے جانور ختم ہو جائیں تو گوشت ہی نہیں ملے گا صاحب، گوشت اور مسلمان کا دوست، تو کیسے ہوگا کام؟ ہاں بھائی ایک پیاز کی شارٹیج ہو جاتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں لوگ کہ پیاز رلا رہی ہے۔ جی اچھا یہ سب باقی رکھتے ہیں، یہ بڑی بڑی چیزیں میں نے گنوائی، اور پانی ختم ہو گیا تو زندگی چند دن کی ہے، اور ہوا ختم ہو گئی تو جی بچے گا کوئی؟ اور یہ سب باقی رکھے انسان کو ختم کر دیں تو بتاؤ چاند سورج کا کیا نقصان ہے؟ ہوا پانی کا کیا نقصان ہے؟ جانوروں کا کیا نقصان ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ نے ہمارے لیے ساری چیزیں بنائی ہے، اور ہم کو کس کے لیے بنایا؟ جی اپنے لیے۔ جی ساری جہاں ہمارے لیے اور ہم اللہ کے لیے۔ تو میرے بزرگوں تھوڑا سا موقع ہے اللہ کو یاد کرنے کا، اور یاد کیسے کرنا ہے؟ کہتے ہیں ایک اللہ کو یاد کرنا ہے زبان سے، اور ایک اللہ کو یاد رکھنا ہے عمل سے، اور ایک اللہ کی یاد کو دل میں بسانا ہے۔ جی تو اس کو کہتے ہیں ذکر لسانی زبان سے، اور ذکر فعلی عمل سے، اور ذکر قلبی دل سے، تو کثرت ہوگی، ورنہ تسبیح صرف پڑھنے سے کثرت حاصل نہیں ہوگی۔ جی تو زبان سے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تیسرا کلمہ درود شریف، استغفار، جی 100 بار صبح شام، یہ دولت اجتماع سے لے کر جانا ہے ہم کو۔ پڑھیں گے سب؟ کب سے پڑھیں گے؟ 32 تاریخ سے۔ جی نہیں پڑھنے والوں کے لیے بہت اچھی تاریخ ہے یہ۔ جی پڑھیں گے؟ کب سے پڑھیں گے؟ 32 سے۔ ابھی سے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ کون کون سا کلمہ؟ تیسرا کلمہ 100 بار۔ تیسرا کلمہ اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو 100 بار سبحان اللہ، 100 بار الحمدللہ، 100 بار اللہ اکبر، 100 بار لا الہ الا اللہ، 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آسان ہے جی۔ 100 بار استغفار، اس کہتے ہیں استغفار پہلے پڑھیں۔ آدمی صفائی پہلے کرے، کپڑے دھو لے، پھر اس پر عطر لگائے، خوشبو لگائے تو گناہوں سے پاک ہو جائیں، اور پھر درود شریف کا عطر لگائے۔ جی تو استغفار جون سا یاد ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کی زیادہ فضیلت ہے، اس میں کلمہ بھی ہے استغفار میں، اور اللہ کے صفاتی نام بھی ہیں۔ اور کچھ نہیں کسی کو یاد تو کم سے کم استغفر اللہ، استغفر اللہ تو سب کو یاد ہے، استغفر اللہ ربی، جی 100 بار۔
اور جو میں نے 2 ابھی پڑھے استغفار دیکھ کر بھی روز پڑھیں گے، 100 بار پڑھ لیں گے تو یاد ہو جائیں گے جی. اور 100 بار درود شریف جون سا یاد ہو. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم صلی اللہ علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی النبی الامی وسلم. جون سا یاد ہو، چھوٹا بڑا درود شریف. تو ہر تسبیح کا ایک اثر ہے جی، اور اس کی فضیلت ہے. تیسرا کلمہ اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی پاکی، اللہ کی بڑائی کا کلمہ ہے یہ جی. تو خوب اللہ کی محبت کے ساتھ اور اللہ کے پاکی اور اللہ کی بڑائی اور کبریائی کے استحضار کے ساتھ سوچ کر پڑھیں. سبحان اللہ کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور میں سارے عیبوں سے بھرا ہوا ہوں جی. تو اللہ تیرا پاک نام میں لے رہا ہوں، تو بھی مجھ کو گناہوں سے پاک کر دے، عیبوں سے پاک کر دے، رضائی